ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق دعا فرمائی تھی کہ اللہ تو ان کو قرآن پاک کا علم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اللہم علم الکتاب اللہم فقہہ فی الدین، تو ان سے کسی نے پوچھا رجل قلیل العمل قلیل الذنوب اعجب الیک ام رجل کثیر العمل کثیر الذنوب، ایک آدمی ہے اعمال کم کرتا ہے، فرائض پر اکتفا کرتا ہے، کوئی زیادہ نفلیں پڑھتا نہیں، نفل روزے نہیں رکھتا، نفلیں نہیں پڑھتا اور زیادہ نفل اعمال نہیں کرتا، البتہ فرائض واجبات پر اکتفا کرتا ہے، وہ قلیل الذنوب اور گناہ بھی کم، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ کسی پر بہتان لگاتا ہے، نہ کسی کا حق مارتا ہے، نہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ عجب الیہ، ایسا آدمی آپ کو زیادہ پسند ہے؟ ام رجل کثیر العمل کثیر الذنوب، یا وہ آدمی جو بہت نیکی کے کام کرتا ہے، فرائض واجبات تو کرتا ہی ہے، رات بھر نفل بھی پڑھتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، 24 گھنٹے ہاتھ میں تسبیح لیے رہتا ہے اور بھی نیکی کے بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن گناہوں سے بھی بچتا، اس کو گالیاں دی، اس کی غیبت کی، اس کے پیچھے پڑا، اس کی تکلیفیں پہنچائی، اس سے کوئی بچا ہوا ہی نہیں ہے، ایسی عبادت تو کرتا ہے لیکن یہ حال ہے اس کا، تو وہ اچھا یا پہلے والا اچھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب میں فرمایا لا اعدل بالسلامت، گناہوں سے بچنے کی جو خوبی ہے اس کے برابر کوئی اور خوبی ہو سکتی نہیں ہے۔ یوں ہمارے بزرگوں نے مثال دی ہے کہ بھئی عام طور پر ہمارا مزاج کیا ہے، کوئی آدمی جب دینداری کی راہ پر آنا چاہتا ہے نا تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نفل اعمال زیادہ سے زیادہ کروں، میں تہجد پڑھوں، اوابین پڑھوں، اشراق پڑھوں، چاشتہ پڑھوں، نفل، یہ اعمال یقیناً اللہ کے قرب کا باعث ہیں، یہ جتنے بھی نفل اعمال ہیں، روزہ ہو، نماز ہو، صدقہ ہو، تسبیحات ہوں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نہ کرے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، کل کو قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے نفل روزے کیوں نہیں رکھے، تہجد کیوں نہیں پڑھی، اوابین کیوں نہیں پڑھی، چاشتہ کیوں نہیں پڑھی، یہ نہیں پوچھا جائے، لیکن گناہ ایسا ہے کہ اگر کوئی گناہ کر لیا تو اس گناہ کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگا، سوال ہوگا۔ تو ہمارے بزرگوں نے ایک مثال سے سمجھایا کہ بھئی دیکھو ایک آدمی ہے، وہ خوب جو ہے نا مقویات استعمال کرتا ہے، جسم کو طاقت دینے والی چیزیں، اچھے اچھے قیمتی خمیرے، ٹونک اور ایسی غذائیں جو خوب آدمی کے جسم کو طاقت پہنچائے استعمال کرتا ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑا سا زہر بھی استعمال کر رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ جو ہے نا مقویات زہر کے نقصان سے اس کو بچا نہیں سکتا، کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، ہو سکتا ہے زہر کی وجہ سے موت آ جائے۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا آدمی ہے جو مقویات استعمال نہیں کرتا، ٹونک نہیں استعمال کرتا، خمیرے نہیں استعمال کرتا، بیچارے کو دال روٹی میسر ہے، لیکن جسم کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز وہ استعمال نہیں کرتا، تو اس کے متعلق گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ جو ہے تندرست رہے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک آدمی چاہے کتنے ہی نفل اعمال کرتا ہو، لیکن ساتھ میں اگر گناہوں کا ارتکاب ہے تو یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی لیے تقوی کا حکم دیا گیا۔ تقوی کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔